جمہوریت نہیں مان سکتا، میں جمہوریت نہیں مان سکتا جہاں بولنے کی آزادی نہ ہو، جہاں لکھنے کی آزادی نہ ہو، جہاں تقریر کرنے کی آزادی نہ ہو، جہاں جلسے کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اگر کوئی جلسہ کرے تو گرفتاریاں ہوتے ہیں، اگر ٹیچرز احتجاج کرے تو لاٹھیاں چلے، اگر کسان احتجاج کرے تو گولی کھائے۔ میں اس کو جمہوریت نہیں مان سکتا، یہ تو آمروں اور جابروں کا وتیرہ ہے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی بحالی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہر عامر سے ٹکرائے، ہر غاصب اور جابر سے ٹکرائے۔ یہ کٹ پتلی کس کھیت کی مولی ہے؟ اسے نہ جمہوریت کا علم ہے، نہ حکومت کرنے کا ڈھنگ ہے۔ اب یہ ملک اور یہ عوام اس سلیکٹڈ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب عوام اس نااہل کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، بس بہت ہو چکا ہے۔ اگر اس حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ یہ سلیکٹڈ حکمران بھی ضیاء اور مشرف کی طرح تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں ہوں گے، اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ جو عوام کی طاقت سے ٹکراتا ہے وہ پاش ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے۔ ان نااہل، نالائق، ناجائز وزیر اعظم کو لانے والے تو لے کر آئے ہیں، مگر اس کو عقل کیسے دیتے، اس کو حوصلہ کیسے دیتے؟ بہادری اور دانش مندی اگر بازار میں ملتی تو عمران کا کسی اے ٹی ایم اس کو خرید دیتا، مگر یہ تو خدا کی عنایت ہوتی ہے، یہ تو عوام کی محبت عوام کے غم سے آتی ہے۔ ان کرپٹ سلیکٹڈ حکمرانوں صرف اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، یہ عوام کو کیا دیں گے؟ LNG کی چوری، آٹا چوری، چینی چوری، دوائیوں کی چوری، گیس کی چوری، بجلی کی چوری، چوروں کے اس تولے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں، یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں۔ پچھلے 2.5 سال میں اس حکومت نے بیرون ملک سے، IMF سے، پتہ نہیں کہاں سے ریکارڈ قرض لیے ہیں۔ پورے پاکستان کی تاریخ کا قرض اگر آپ اکٹھا کر لے وہ ایک طرف ہے، اور جو عمران خان صاحب نے 2.5 سال میں قرض لیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان کو جواب دینا پڑے گا، یہ قرض کہاں گیا ہے؟ عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام کا اس پیسہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج بھی ان کے لیے بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہے، دوائی ہے۔ جواب عمران کو دینا پڑے گا، جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ عوام جواب لے کر رہے گی۔ عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے، دن دہاڑے قتل کیے جا رہے ہیں، مگر اس نالائق کو کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ان کو ہوتی ہے جو عوام کا ووٹ لے کر آئی ہے۔ غم ان کو ہوتا ہے جن کا اپنا مٹی سے تعلق ہو،
سلیکٹڈ اور سلیکشن کا کاروبار بند ہوگا، آپ بند کروائیں گے۔ جس نے ہمارے بچوں کا منہ سے نوالا بھی چھینا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، صوبوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، نہ پنجاب، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان، نہ سندھ کو NFC میں ان کا جائز حق دیا جا رہا ہے۔ مگر کٹ پتلی وزیر اعلی اس پر بات تک نہیں کر رہا۔ صرف آپ کا ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، صرف آپ کا ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جو نہ صرف سندھ کا ہر مسئلہ پہ آواز اٹھاتا ہے، ان کے ہر فورم پہ آپ کے ساتھ ہونے والے ہر زیادتی کے مخالفت کرتا ہے، مگر جو ہمارا پختونخوا کے عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہے ہیں، جو بلوچستان کے عوام اور پنجاب کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، تو ہمارا ہی سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جو NFC کے فورم بھی بیٹھتا ہے، CCI کے فورم پہ بیٹھتا ہے، اور آپ سب کا پاکستان کے عوام کا آواز اٹھاتا ہے۔ صرف سندھ ہی ہے جو ہر سطح پر احتجاج کر رہی ہے، سندھ کے عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھ رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے جزیروں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، یہ سندھ اور بلوچستان کے ساحل ہے، یہ وہاں کے عوام کے جزیرے ہیں۔ ہم کسی کو آپ کا جزیرے پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ملک میں سب سے زیادہ گیس سندھ اور بلوچستان پیدا کرتے ہیں، سب سے زیادہ گیس سندھ اور بلوچستان پیدا کرتے ہیں، مگر کراچی سے لے کے کشمیر تک، کھوٹکی سے لے کے کیتی بندر تک، سپی سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے گوادر تک، یہاں تک کہ سوئی میں بھی گیس نہیں ہے، سوئی کے عوام کے لیے گیس نہیں ہے، جیسے آپ کے لیے گیس نہیں ہے۔ جس سرزمین سے گیس نکلتی ہے، جس سرزمین سے گیس نکلتی ہے، جن کو آئین کا مطابق سب سے پہلا حق ہے، اس عوام کے پاس وہ عوام گیس کو ترس رہے ہیں۔ شاید ڈاکٹر مالک صاحب نے سی پیک کا ذکر کیا، ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ سی پیک عوام کا فائدہ میں ہوتا، اور اس وقت ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ سی پیک آپ کا فائدہ کے لیے ہو، ہم بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کا پسماندہ علاقے کو سب سے پہلا حق سی پیک پہ ملے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، فاٹا ہو، آپ کا رٹو دیلو ہو یا گوادر ہو، یہاں کے عوام کو سی پیک کا فائدہ ملے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک کامیاب ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ صرف اور صرف عوامی سی پیک کامیاب ہو سکتا ہے، صرف اور صرف وہ سی پیک کامیاب ہو سکتا ہے جو مقامی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہمیں وہ سی پیک نہیں چاہیے جو صرف اور صرف پاپا جونز والوں کو فائدہ دے، ہمیں پاپا جونز والا کا سی پیک نہیں چاہیے، ہمیں وہ سی پیک چاہیے جس کی بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا، ہمیں وہ سی پیک چاہیے جس پہ میاں نواز شریف صاحب نے دن رات محنت کی تھی، ہمیں وہ سی پیک چاہیے جو مقامی عوام کو روزگار دو، مقامی عوام کو فائدہ دو، نہ کہ کسی اور قوت کو فائدہ دو۔ اسی سی پیک کا اسی گوادر کی وجہ سے، گوادر کی عوام کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سی پیک ہے، پنجاب کی وجہ سے نہیں، سندھ کی وجہ سے نہیں،
اگر پاکستان میں سی پیک چل رہا ہے تو وہ میرا گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی وجہ سے ہے، وہ میرے گوادر کے عوام کے اپنی سرزمین کی وجہ سے ہے۔ انہی کی وجہ سے ہمیں یہ سی پیک کے تحفہ ملا، مگر ہم انہی عوام کو اس سی پیک سے دور رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ پورا کا پورا گوادر کو فینس کیا جا رہا ہے، پورا گوادر کو مقامی وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کے ماہی گیروں کے پہنچ سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ اس قسم کا سی پیک نہیں چل سکتا، صرف اور صرف آپ کا سی پیک، عوامی سی پیک چل سکتا ہے۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ بی بی شہید میں بھٹو شہید کے شہادت کے بعد ملک میں جمہوریت اور 1973 کے آئین کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے ایک اتحاد بنایا تھا اور عامر ضیاء کے خلاف ایک عوامی تحریک کی قیادت کی تھی۔ اس کے بعد جنرل ضیاء نے اقتدار پر قبضہ کیا تو جب تمام جمہوری قوتوں سے مل کر ARD بنائی تھی اور اب ہم سب نے مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو فعال کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے APC بلایا تھا، سارے جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا، ہم نے سب مل بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ایک پلان بھی بنایا تھا۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے سب سے مقدس اور اہم دن، چاہے وہ ہمارے یوم تاسیس ہو، چاہے وہ ہمارے جیالوں کے لیے جو کارساز کا واقعہ ملک کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ کا دن ہو، یا آج سارے جیالوں کے سب سے تکلیف دہ دن ہو، 27 دسمبر ہو، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بنیادوں سے PDM کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات سمیٹ دیا، ہم ایک ہو گئے ہیں، ہم ایک پیج پہ بھی ہے، ایک سٹیج پہ بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے، آپ کی طاقت سے ہم ان کٹ پتلیوں کو بگائیں گے، ضرور بگائیں گے۔ ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس نااہل، ناجائز، نالیک حکومت کا خاتمہ کرنے اور ملک میں اصل جمہوریت لے آنے، آئین کا پاسداری کے لیے ہم سب میدان میں اترے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا، اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا۔ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، بھرپور تحریک چلائیں گے۔ شہید بی بی کے جیالوں، بھٹو شہید کے جانے والوں، کیا آپ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ ان کے لاٹھیاں کھانے کے لیے تیار ہو؟ کہ آنسو گیس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان کی جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہو؟ اسلام آباد پہنچ کے اس کٹپتلی کو اس وزیر اعظم کے کرسی سے گھسیٹنے کے لیے آپ تیار ہو؟ جمہوریت بحال کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ تیار ہو،
اگر آپ میرے ساتھ ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جب میں کال دیتا ہوں، جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں، جب پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈیموکریٹک موومنٹ میں شریک سارے جماعتیں لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو پھر آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، تیاری کر لو۔ کری خدا بخش کے اس میدان میں، کری خدا بخش میں کے اس میدان میں وعدہ کرو، وعدہ کرو، اس مزار کی طرف منہ کر کے وعدہ کرو۔ جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں تو آپ دمادم مسکلندر کا نعرہ گا کر نکل پڑیں گے اور ہم اس کٹ پتلی کو بگائیں گے، اس سلیکٹڈ کو بگائیں گے، اس ملک کو عوام کو اس ظالم نااہل ناجائز نالائق سلیکٹڈ کہ تباکاریوں سے بچانا ہے۔ اب تاریکیاں چھٹنے والی ہے، ظلم کی رات کھلنے والی ہے، مجرم حکمرانوں کے احتساب کا وقت آ چکا ہے، آمروں کا جبر ختم ہونے کو ہے، غم کے بادل چھٹنے والے ہیں، خوشحالی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ کری خدا بخش کے شہیدوں کا خون آپ رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے۔ بی بی کا وعدہ پورا کرو گے۔ میں اپنے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، مریم شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کی جو ڈیلیگیشن ہے، ڈاکٹر مالک صاحب، اختر مینگل صاحب، غفور حیدری صاحب، امیر ہوتی صاحب، نورانی صاحب، ساجد میر صاحب کے ساتھیوں کو، شیخاؤں کو، ساتھیوں کو، ہم سب آپ کی شکر گزار ہیں کہ ہاں آپ ہمارے دکھ میں یوم شہادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے یوم شہادت پہ آپ یہاں کری خدا بخش میں تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو عوامی راج دے کے رہیں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں بھٹو شہید اور بی بی شہید کے جیالوں کو، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم آپ کی محبتوں، ہم آپ کے محبتوں کے قرضدار ہیں۔ آپ سب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وارث ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وارث ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنی بہن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہا ہے، آج پھر ہمیں کامیاب کرے، سرخرو کرے۔ اے عظیم کبریا، سن غریب کی دعا، سازشوں میں گر گئی بنت عرض ایشیا۔ لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا۔ ٹال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور، یا اللہ یا رسول، یا
مسعود یا